سورہ تغابن مدنی ہے، 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ نزول میں 108 ہے اور ترتیب میں 64 ہے۔ اس صورت کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ جو شخص اس کو پڑھتا رہے گا فتنوں سے بچے گا، بڑی بڑی بیماریاں رک جاتی ہیں اور لا علاج بیماریوں میں شفا ملتی ہے۔ کہتے ہیں ظالم بادشاہ، ناکارہ بادشاہ، وہ نرم ہو جاتا ہے، ذرا مانوس ہو جاتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 41 مرتبہ پڑھی جائے۔ بہتر ہوگا کہ ان ایام میں 2-3 دن روزے بھی رکھیں، صدقہ خیرات فقراء مساکین کو کریں۔ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 1 مرتبہ روز پڑھی جائے۔ سحری کے وقت پڑھنا یاقوت و مرجان ہے، قبل از فجر پڑھنا سونا ہے، بعد الفجر پڑھنا چاندی ہے، اور دن میں جس وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ امام کو چاہیے کہ کبھی کبھی فجر میں اور کبھی کبھی نماز میں بھی اس کی تلاوت کیا کرے، تاکہ سب لوگ اس کی برکت سے مستفیض ہو جائیں۔ یہ بیماروں کے لیے شفا کی صورت کہلاتی ہے۔ بہت سی جگہ تو کوئی بیمار ہو جائے تو امام صاحب اعلان کر دیتے ہیں فلاں آدمی بیمار ہے، اس کے وہاں چلنا ہے۔ صبح فجر کے فوراً بعد ان کو اطلاع کر دیتے ہیں، پھر سب لوگ چلے جاتے ہیں۔ سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر پھر وہاں پر دعا کرتے ہیں۔ جب سورہ تغابن پڑھوائیں تو لوگوں کا احترام بھی کریں، بہترین ناشتہ کروائیں، دعوت کریں طلباء اور اماموں کی، ان کی جیب میں 500-500 روپے بھی ڈالیں، صدقہ یا خیرات کی نیت سے ڈالیں۔ اللہ کے مہمانوں کی عزت تو ہونی ہی چاہیے۔ ہم تو قائل ہیں اس کے بڑی سختی سے، بلکہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں ان پہ الٹا اثر ہوتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ غریب عاجز مسکین طلباء ہیں، آپ کے گھر سے آئیں، وہاں سے خالی پیٹ اور خالی منہ آئیں تو اللہ آپ کو چھوڑے گا؟ یہ باتیں بڑی پختہ اور مشق کی ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ میرا ایک مقدمہ ایک عدالت میں تھا اور میں بڑا پریشان رہتا تھا۔ وہ جج مجھے دیکھتے ہی اول فول بکتا تھا، ہمیشہ جب بھی پیش ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے خواب میں کسی نے کہا کہ آپ سورہ تغابن پڑھ کے جایا کریں۔ میں رات کو 41 مرتبہ پڑھ کر سو گیا۔ سحری میں اٹھا 41 مرتبہ پھر پڑھی، سنتوں میں بھی پڑھی اور فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں بھی پڑھی، اور دوسری رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھی۔ عدالت جاتے جاتے پھر میں نے 41 دفعہ پڑھ لی۔ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ جیسے میں پیش ہوا اس نے مجھے دیکھا اور کہا مولانا آج آپ کے حق میں فیصلہ ہے اور آپ سے پچھلے 2 سال کی معافی مانگنی ہے۔ یہاں تک کہ فیصلہ میرے حق میں کیا اور مجھ سے کہا میں آپ کو اپنی گاڑی میں گلشن تک چھوڑ کے آتا ہوں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے اس صورت میں کیا کمالات رکھے ہیں، ہم اس سے بے خبر اور نادان ہیں بالکل۔ دنیا اور دین کے ہر مشکل کے لیے آپ اس کو پڑھا کر، پڑھتے پڑھتے آپ کا وظیفہ بن جائے گا۔ پھر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے کہنے سے آسمان و زمین ہلیں گی، حرکت کریں گی۔ اس بات کو یاد رکھنا، بھولنا نہیں۔ یہ ان صورتوں میں سے ہے جو ہمیں ماں کی تعلیم میں سے ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے، میری ماں نے، میری والدہ نے مجھے یہ صورت یاد کرائی، سورہ مزمل اور لا یستوی کا رکوع، للہ ما فی السماوات کا رکوع، اور یہ چند صورتیں ہیں جو ہمارے یہاں ہر بچے کو بھی یاد ہوتی ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، ڈرو اللہ سے جتنا تم سے ہو سکے۔